السلام علیکم، میں ہوں سائمہ اسحاق۔ عالمی ادب سے آج ایک امریکی افسانہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے تحریر کیا ہے معروف ادیب او ہینری نے اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہے صغیر ملال نے۔ افسانے کا عنوان ہے درجہ۔ دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کا نام لے کر آپ بے خوف تردید جو چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا، اور دوسری یہ کہ آپ نے کسی طوطے کو کیا بولتے سنا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا۔ سورہ اسرافیل کی گونج کائنات بھر میں پھیل چکی تھی۔ ہم حشر کے میدان میں آخری فیصلے کے منتظر تھے۔ ایک فرشتے نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اس طرف گھسیٹا جہاں دولت مند اور خوشحال نظر آنے والے چند انسانوں کا ایک گروہ فیصلے کا منتظر تھا۔ فرشتے نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور مجھ سے پوچھا، غالباً تم ان لوگوں میں سے ایک ہو؟ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ یہ فرشتہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ وہ لوگ ہیں جو… لیکن یہ مکالمہ بات خواہ خواہ طویل کر دے گا۔ مجھے اصل کہانی بیان کرنی چاہیے۔ ڈالی ایک سپر مارکیٹ میں کام کرتی تھی۔ وہ برتن بیچتی، دودھ کے ڈبے بیچتی اور ہفتے کے اختتام پر اس سے آدھی تنخواہ ادا کر کے پوری تنخواہ کی رسید پر دستخط لے لیے جاتے۔ باقی آدھی تنخواہ کاغذات پر ڈولی کے نام تھی، لیکن وہ کوئی اور لے جاتا تھا۔ ابتدا میں ڈولی کو آدھے سے بھی کم پیسے ملتے تھے۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ اتنے کم پیسوں میں کیسے گزارا کرتی تھی؟ کیا آپ نہیں جاننا چاہتے؟ میرا خیال ہے آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو صرف بڑی رقوم میں دلچسپی لیتے ہیں۔ خیر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آدھی تنخواہ میں کیسے گزارا کرتی تھی۔ ایک دوپہر سپر مارکیٹ سے نکلتے وقت اس نے اپنے لباس کی شکنیں درست کرتے ہوئے اپنی ساتھی سیلز گرل کو بتایا کہ خبیث نے اس سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے اور آج شام وہ خبیث کے ساتھ ایک مشہور ہوٹل میں کھانا کھانے جائے گی۔ تم بڑی خوش قسمت ہو، اس کی سہیلی نے رشک سے کہا۔ خبیث بڑا زبردست نوجوان ہے۔ وہ لڑکیوں کو بڑی بڑی جگہوں پر لے جاتا ہے، مثلاً گرینڈ کلب وغیرہ۔ وہاں بڑی زبردست موسیقی اور بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں۔ تم خبیث کے ساتھ بڑا زبردست وقت گزارو گی۔ ڈالی جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ اسے شام کے لیے تیار ہونا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور رخساروں پر ہیجان کی گلابی رنگت تھی۔ اس کے بٹوے میں گزشتہ ہفتے کے بچے ہوئے چند سکے پڑے تھے۔ سکے کھنکتے تو اس کا چہرہ اور نکھر جاتا۔ شاہراہوں پر انسانوں کا ہجوم ٹھاٹے مار رہا تھا۔ سینکڑوں، ہزاروں یا شاید لاکھوں لوگ سڑکوں پر دوڑ رہے تھے۔ ڈالی اپنے آپ پر بے شمار آنکھوں کا بوجھ محسوس کرتی ہوئی چلتی رہی۔ رات کو رنگ و نور سے لبریز ہو جانے والا مخصوص علاقہ آہستہ آہستہ جاگ رہا تھا۔ گلیاں گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح کھلنے لگی تھیں۔ ڈالی نے اپنے کمرے میں پہنچ کر چاروں طرف دیکھا۔ یہ کمرہ قرینے سے سجا ہوا تھا۔ یہ کمرہ عام گھروں کے لحاظ سے اس لیے مختلف تھا کہ اس کا مکین بھوکا سو جائے تو کسی کو خبر نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک چھوٹا پلنگ، ایک میز اور ایک کرسی، سنگھار میز پر رکھی ہوئی لپسٹک اور پاؤڈر کا ڈبہ، دیوار پر سال رواں کا کیلنڈر، بستر پر ایک کتاب پڑی ہوئی جس کے سر ورق پر جلی حروف میں لکھا تھا، آپ کے خواب اور ان کی تعبیریں۔ نمک اور کالی مرچ کی شیشیاں اور پلاسٹک کے بنے ہوئے چند پھل ایک سرخ ریشمی ڈوری سے بندھے ہوئے تھے۔ آئینے کے عین اوپر ایک فوجی جنرل کی تصویر رکھی تھی۔ جنرل مردانہ وجاہت کا دیدہ زیب نمونہ تھا۔ ڈالی اکثر تنہائی میں اس سے گفتگو کرتی اور پیار سے اسے جنرل صاحب کہتی۔ خبیث 7 بجے لینے آئے گا۔ جب تک ڈالی تیار ہو ہم منہ دوسری طرف کر کے خبیث کے متعلق باتیں کر سکتے ہیں۔ اس کا اصل نام ڈکنز ہے۔ اس کے متعلق بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر خیر پھر کبھی۔ شہر کی لڑکیوں نے اس کا نام خبیث رکھ دیا ہے۔ اس کی شکل و صورت آدمیوں جیسی ہے، لیکن روح درندوں کی طرح ہے۔ وہ نفیس کپڑے پہنتا ہے، مہنگے کھانے کھاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فاقہ زدہ شخص کو فوراً پہچان جاتا ہے، خصوصاً لڑکیوں کو۔ لڑکیوں کے بارے میں اس کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ وہ کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ اس نے کتنے دنوں سے چائے اور ڈبل روٹی کے سوا کچھ نہیں کھایا۔ وہ اکثر مہنگے بازاروں اور ڈپارٹمنٹل اسٹوروں میں گھومتا نظر آتا ہے۔ وہ مجبور و محروم لڑکیوں کو شاندار مقامات پر کھانے کی دعوت دیتا ہے۔
مختصراً یہ کہ وہ سچ مچ خبیث ہے۔ اس کے متعلق زیادہ بات نہیں کروں گا، میرا قلم آگے چلنے سے انکار کر رہا ہے۔ ڈالی سب کچھ فراموش کیے ہوئے تھی۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ ایک خوش شکل لڑکی ہے اور آج زندگی کے کچھ رنگین پہلو اس پر عیاں ہونے والے ہیں۔ اسے آج سے پہلے کسی مالدار شخص نے اپنے ساتھ وقت گزارنے کی دعوت نہیں دی تھی، لیکن آج وہ بھی ان پرلطف مقامات سے آشنا ہونے والی تھی جہاں صرف پیسے والے جا سکتے ہیں۔ لڑکیاں بتاتی تھی کہ خبیث بڑا شاہ خرچ اور زندہ دل نوجوان ہے۔ وہ اپنے اور دوسروں کے لیے ہمیشہ اعلیٰ درجے کی چیزیں خریدتا ہے اور ایسے کھانے کھلاتا ہے جن کے نام لیتے وقت لڑکیوں کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں۔ کسی نے دستک دی۔ ڈولی نے دروازہ کھولا۔ مالک مکان مانخیز انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی تم سے ملنے آیا ہے مس ڈولی؟ اس نے آنکھ مار کر کہا۔ اپنا نام مسٹر ڈکنس بتا رہا ہے۔ ڈولی اپنا رومال اٹھانے کے لیے گھومی تو اچانک ٹھٹک گئی۔ اس نے سنجیدگی سے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ آئینے پر نظر پڑتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی پرستان میں ہے اور 100 سال تک سوئی رہنے والی کسی پری کی طرح آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہی ہے۔ آئینے کے اوپر سے اسے وہ دیکھ رہا تھا، وہی جو اسے کسی بھی کام کا حکم دے سکتا تھا اور کسی بھی کام سے روک سکتا تھا۔ جنرل صاحب۔ آج جنرل صاحب کے دلکش چہرے پر اداسی کی جھلک تھی۔ وہ ناراض لگ رہے تھے۔ ڈولی کچھ دیر تک جنرل صاحب کا چہرہ غور سے دیکھتی رہی، پھر روحانسی آواز میں مالک مکان سے بولی، اس سے کہہ دو میں نہیں آ سکتی۔ کہہ دینا میں بیمار ہوں یا کچھ بھی کہہ دینا، مجھے نہیں جانا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ڈولی بستر پر منہ کے بل لیٹ کر رونے لگی۔ وہ دیر تک روتی رہی، پھر رک رک کر ہچکیاں لینے لگی۔ جنرل اس کا واحد دوست تھا۔ وہ ڈولی کے لیے ایک مثالی مرد کی حیثیت رکھتا تھا۔ ڈولی اکثر اس سے سپنوں میں باتیں کرتی تھی اور اس کے ساتھ دنیا کی سیر پر جاتی تھی۔ کبھی کبھی اسے خیال آتا کہ ایک دن آئے گا جب اس کے دروازے پر دستک ہوگی اور دروازہ کھولنے پر اسے جنرل کھڑا ہوا ملے گا۔ وہ قدم بڑھائے گا تو اس کے سینے پر سجے ہوئے بہادری کے تمغے مست کر دینے والی آواز میں چھنکیں گے۔ اسی چھنک میں وہ ڈولی کا بازو تھام کے اسے تنہائی اور گھٹن سے نجات دلائے گا۔ ایک بار تو اسے گلی میں جنرل کے تمغے کی چھنک بھی سنائی دی تھی، لیکن اس نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو محلے کا ایک لڑکا بجلی کے کھمبے کو لوہے کی زنجیر سے کوڑے مار رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ذہن کا فطور ہے۔ اسے معلوم تھا کہ جنرل یہاں کہاں، وہ تو جاپان میں ترکوں کے خلاف اپنی فوج کی قیادت کر رہا ہے اور وہ کبھی اس کے دروازے پر دستک نہیں دے گا۔ اس کے باوجود آج جنرل کی ایک نظر نے خبیث کو بھگا دیا، کم سے کم ایک رات کے لیے ضرور اسے بے دست و پا کر دیا۔ ڈولی کے آنسو خشک ہوئے تو وہ کھڑی ہو گئی۔ نیا لباس اتار کر اس نے گھر کے سادہ کپڑے پہن لیے۔ اس دوران وہ اپنے ایک پسندیدہ گانے کے بول دہراتی رہی۔ اسے بھوک نہیں لگ رہی تھی۔ اچانک آئینے میں اسے ناک کے کونے پر ایک چھوٹا سا سرخ دھبا نظر آیا۔ کچھ دیر تک وہ غور سے دھبا دیکھتی رہی اور یہ ایک بے ضرر سا دھبا تھا۔ وہ کندھے اچکا کر اس کی طرف سے بے پرواہ ہو گئی۔ پھر اس نے کمرے کی اکلوتی کرسی پر بیٹھ کے گود میں تاش پھیلائے اور قسمت معلوم کرنے کے کھیل میں مصروف ہو گئی۔ 9 بجے کے قریب ڈولی نے چائے بنائی اور ڈبے سے بسکٹ نکال کر مزے سے کھانے لگی۔ ایک بسکٹ اس نے جنرل صاحب کی طرف بھی بڑھایا، لیکن جنرل اسے ایسے دیکھتا رہا جیسے مصر کے اہرام اپنی آنکھوں کے سامنے منڈلاتی ہوئی تتلی دیکھتے ہوں گے، اگر صحراؤں میں تتلیاں ہوتی ہیں تو۔ نہیں کھاتے تو نہ کھاؤ، ڈولی نے اٹھلا کر بسکٹ اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اور ہاں، یہ تم اس طرح گھورنا چھوڑو جنرل صاحب، اگر میری طرح تمہیں بھی آدھی تنخواہ ملے تو دیکھوں تم کتنا اتراتے ہو۔ $6 میں ہفتہ گزار سکتے ہو تم۔ 9:30 بجے ڈولی نے تصویر پر آخری نظر ڈالی، بتی بجھائی اور بستر پر دراز ہو گئی۔ تنہائی اور دکھ کی زندگی میں جنرل کو شب بخیر کہنا آسان نہیں تھا۔ یہ کہانی اصل میں کہیں ختم نہیں ہوتی، اس کا باقی حصہ بعد میں آتا ہے، اس وقت جب خبیث ایک بار پھر ڈولی کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس بار ڈولی پہلے سے کہیں زیادہ اکیلی اور اداس ہے۔ اسے پیٹ بھر کر کھانا کھائے ہوئے کئی دن ہو چکے ہیں اور جنرل صاحب دوسری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ میں نے خود کو قیامت کے روز ایک گروہ کے قریب کھڑے پایا تھا۔ گروہ کے افراد دولت مند اور خوشحال دکھائی دیتے تھے۔ ایک فرشتے نے مجھے پکڑ کر کہا تھا کہ غالباً تم ان میں سے ایک ہو۔ یہ کون ہیں؟ میں نے پوچھا۔
یہ؟ فرشتے نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو مجبور لڑکیوں کو ملازمت دے کر انہیں آدھی تنخواہ دیتے ہیں۔ کیا تم انہی میں سے ہو؟ نہیں نہیں، تمہاری لافانی زندگی کی قسم، میں ان میں سے نہیں ہوں، میں نے گھبرا کر جواب دیا۔ میں نے تو بس ایک یتیم خانے کو آگ لگائی تھی اور ایک اندھے فقیر کو رقم کی خاطر قتل کیا تھا۔